لاہور میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کی گاڑی پہ عوام نے ہلہ بول دیا۔ یہ کب، کیوں اور کیسے ہوا؟ کیا یہ سچ ہے یا پھر یہ کوئی جھوٹی ویڈیو ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے؟ لیکن پھر وہی کہتے ہیں کہ آج دو خبریں ہیں، تو پہلی خبر خوشی کی ہے، اس لیے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلی خبر سے۔ آج 5 اکتوبر ہے اور 5 اکتوبر اس ملک کے 3.5 سال تک وزیر اعظم رہنے والے، پاکستان میں کینسر کا پہلا ہاسپٹل بنانے والے، ایک ایسا ہسپتال، اس سے پہلے پاکستان میں کینسر کا علاج نہیں ہوتا تھا، پاکستان میں پہلا کینسر کا ہاسپٹل بنانے والے، نمل یونیورسٹی بنانے والے، ایک لمبا عرصہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کرنے والے، 1992 میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے والے عمران خان کی آج برتھ ڈے ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ووٹر سپورٹر ہیں سب کو میری طرف سے عمران خان کی برتھ ڈے کی شبھ کامنائیں، مبارکباد۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہ مبارکباد نہیں چاہیے ہوگی، لیکن جن کو چاہیے ان کو مبارکباد۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے بارے میں اگر ہم بات کریں، عمران خان صاحب 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، ابھی یہ جو لاسٹ ٹینیور تھا 2018 کے الیکشنز کے بعد۔ اس سے پہلے جس دن سے عمران خان اس پاکستان کے منظر عام پہ آئے، اس دن سے لے کے آج تک عمران خان کی پرسنالٹی ایک کھلی کتاب ہے، اس میں جو چیز بھی ہے، جیسی بھی ہے، جو بھی نشیب و فراز ہیں، وہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو عام پاکستانی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے عمران خان کا اگر کوئی گھر ہے بنی گالا تو وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو پتہ ہے اگر زمان پارک والا گھر ہے تو وہ اس کے والدین نے اس کو گفٹ کیا ہے۔ اس پاکستانی کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے پاکستان میں ایک ایسا خواب دیکھا جو پاکستان میں جو ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے ایک دوست کی والدہ کل بیمار تھی، ہم لوگ کینسر کیئر ہاسپٹل رائیونڈ گئے، ہم نے دیکھا یار بڑا ہی شاندار انوائرمنٹ ہے۔ پھر ہم نے سوچا، مجھے دوستوں نے بتایا کہ یار یہ بہت مہنگا علاج ہوتا ہے، یہ بہت مہنگا ہاسپٹل ہے، حالانکہ وہ ٹرسٹ کا ہاسپٹل ہے۔ اچھا، پھر میرے ذہن میں فوراً عمران خان آیا۔ میں نے کہا یار عمران خان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے یہ سوچ دی کہ وہ پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا ہسپتال بنائے جو پاکستان میں تھا ہی نہیں۔ کینسر کا علاج، ناظرین، شوکت خانم کینسر کیئر ہاسپٹل بننے سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا تھا۔ عمران خان ہی وہ پہلا انسان ہے جس نے پاکستان میں کینسر کیئر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی، اور آج لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور بھی کئی جگہوں پہ کنسٹرکشنز جاری ہیں۔ اور یہ وہی شوکت خانم ہے جو کروڑوں معصوم بچوں کی، کئی ماؤں کی، کئی والدین کی جانیں بچا چکا ہے۔ عمران خان کے ساتھ اربوں خربوں لوگوں کی دعائیں شامل ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کے شوکت خانم کینسر کیئر ہاسپٹل سے مستفید ہوئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ کیڑا عمران خان نے بنایا، عمران خان نے لوگوں کے پیسے سے بنایا۔ بھائی یہی تو بات ہے، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بندہ کیری کر رہا ہوتا ہے۔ عمران خان بھی یہ نہیں کہتا کہ کیڑا کیوں نے کلے نے کیتا، عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی ٹیم نے، اس نے مل کے یہ سارا کچھ کیا۔ اور آج یہ جو شوکت خانم کینسر کیئر ہاسپٹل ہے، یہ آج بھی لاکھوں مریضوں کی جانیں بچا رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور عمران خان کا اس ملک کے لیے گفٹ، اور وہ ہے نمل یونیورسٹی۔ نمل یونیورسٹی پاکستان کے ایک ایسے خطے میں جہاں کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنے اعلیٰ معیار ایک ایسے بڑے انسٹیٹیوٹ میں پڑھیں گے جہاں پہ ان کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہزاروں سٹوڈنٹس وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنا فیوچر سنوار رہے ہیں، اور عمران خان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اور شاید یہی وہ دعائیں ہیں جو عمران خان کو کسی دھوپ، چھاؤں، سردی، گرمی میں ڈوبنے نہیں دے رہی، بیٹھنے نہیں دے رہی، نقصان نہیں ہونے دے رہی۔ تو یہ ہے پاکستان کا وہ ہیرو جس کو عمران خان کہتے ہیں۔ اب آپ اس کو میری طرف سے ٹریبیوٹ کہہ لیں عمران خان کے لیے۔ کئی لوگ مجھے کہیں گے جی آپ تو صحافی ہیں تو آپ عمران خان کو دیکھیں، جو بھی اس کے کیسز ہیں وہ کورٹ میں ہیں۔ اور عمران خان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھاگا نہیں ہے، لندن نہیں مفرور ہوا، اس کے پلیٹلیٹس نہیں کم ہوئے، نہ ہی وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوا، نہ ہی اس کے پیٹ میں درد ہے، اور نہ ہی اس کے کہیں اور درد ہے۔ گولیاں بھی کھائی ہیں، جیلیں بھی دیکھ رہا ہے، اور پاکستان کے نظام کے ساتھ اس نے کوئی انصاف بھی کر رہا ہے۔ اور وہ کیونکہ عمران خان خود کہتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا، اور وہ بھگت رہا ہے، اور اس کو بھگتنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر بندہ لڑ کے باہر نکلے گا سرخرو ہوگا۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے، میں اپنے کئی پروگرام میں پرسیپشن دے چکا ہوں کہ عمران خان کہیں نہیں جاتا۔ تو یہ تو تھا
پاکستان کا سابق وزیر اعظم عمران خان جن کی آج برتھ ڈے ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ان کے لیے بنتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب۔ پاکستان کے عمران خان کے بعد، رجیم چینج کے بعد، ایک اور نئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، جو کہ پنجاب میں لگاتار ایک لمبا عرصہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز رہے، کئی ترقیاتی کام کیے، کئی طرح سے لوگوں کو مستفید کیا، لوگوں کو سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو آخری ٹینیور تھا 18 مہینے کا، وہ بہت ہی مشکل اور کٹھن تھا، جس کو کہ کیری کیا میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، جس میں مہنگائی، بے روزگاری، مفلسی اور تنگ دستی، پھر اس کے بعد بد امنی اور بے روزگاری، یہ عروج پہ پہنچ گئے، اور اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے آج پاکستان مسلم لیگ نون۔ میاں محمد شہباز شریف کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، لاہور میں کسی علاقے میں گئے تو لوگوں نے گھیر لیا اور بڑے نعرے نورے لگائے، گالیاں نکالی۔ اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کا تو وقت فیصلہ کر دے گا، لیکن ناظرین یہ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم نے کشمیر میں بھی، اگر کشمیریوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے پولیٹیشنز کو پکڑ رکھا ہے اور وہ ان سے انصاف مانگ رہے ہیں، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 18 مہینے اس عوام کے ساتھ کیا ہے، جن کو آٹے کی لائنوں میں لگا کے زندہ درگور کر دیا، مر گئے، اور پھر کہتے تھے کہ یار 2 مرے ہیں، 4 مرے ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہوا، پھر کیا وہ اتنے تو مار ہی جاتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، پھر آپ یہ کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی والوں کے نام لے لے کے کہتے تھے کہ یہ تو ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، حالانکہ وہ تھے تو پاکستانی۔ پھر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ آپ نے 18 مہینے جو سلوک کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ابھی تک بھی آپ ان کو چھوڑ نہیں رہے، اس ملک کے صحافیوں کے ساتھ، بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ، جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی تھی، اس کو اٹھا کے آپ نے غائب کر دیا۔ تو ناظرین اس کا رد عمل تو کہیں نہ کہیں سے آنا ہے نا۔ تو آپ ڈریں اس وقت سے جب اس عوام کو آزادی ہوگی اور یہ اپنا حق مانگنا شروع کر دیں گے۔ ابھی تک تو ظاہری سی بات ہے نا، گزارا چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آگے چل کے یہ چیزیں بڑی مشکل ہونے والی ہیں۔ تو ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی ووٹ مانگنے جائے گی اس عوام کے پاس، تو اب عوام تو سوال پوچھتی ہے نا جی، اب عوام نے آپ سے سوال تو کرنے کہ جی یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں۔ اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے آگے سے رد عمل تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، پہلے بھی کئی لوگ، ایون کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو وہ یاد ہوگا جب یہ جامعہ آئی تھنک اشرفیہ میں گئے تھے مدرسے میں، تو کسی نوجوان نے بہک کے اشتعال میں آ کے، غصے میں آ کے چھتر مار دیا تھا، تو کئی اور لوگوں کے اوپر سیاہی پھینک دی تھی، کئی اور لوگوں سے بہت کچھ ہوا تھا۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ عوام کی طرف سے رد عمل ہوتا ہے۔ جس ملک میں 18 سال کے بچے کا شناختی کارڈ نہیں بنتا، اگر اسی ملک کے وزیر اعظم کے بیٹوں کی اربوں خربوں روپے کی پراپرٹیز بن جائیں، تو پھر یہ جو معصوم غریب پاکستانی عوام ہے یہ سوال تو پوچھے گی نا بھائی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ ہمیں یہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہوتی تھیں جی کہ آپ 2 کی بجائے 1 روٹی کھائیں، 2 چائے کی بجائے 1 چائے پئیں، ایکسٹرا آپ ٹریول نہ کریں، چیزوں کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن خود آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ جو ان کا ٹینیور تھا وزارت عظمیٰ کا، انہوں نے ایک ٹرینڈ بڑا خوبصورت سیٹ کیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں وہ سادگی تھی جس کو آنے والے 18 مہینوں میں شہباز شریف کو مجبوراً فالو کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد اب تک جو بھی آئے گا اس کو کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین عمران خان کی برتھ ڈے پی ٹی آئی والوں کو مبارک، اور میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے لیے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ دیکھیں سیاسی محاذ آرائی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے پہ فزیکلی کوئی حملہ کریں، اٹیک کریں، یا ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ذاتی دشمنیاں نکالیں۔ میری یہ خواہش ہے، آرزو ہے، اور یہ سجیشن بھی ہے تمام پاکستانیوں کو کہ وہ کوئی اس طرح کا احتجاج کریں جس سے اس ملک میں بہتری آئے۔ آپ اپنے جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں آپ ان سے سوال پوچھیں، یہ آپ کا حق ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے ہمارا ووٹ کہاں بیچا، کس کو بیچا، کیا آپ نے اس علاقے کی عوام کے ساتھ انصاف کیا، یا جو وعدے کیے تھے کیا آپ نے وہ پورے کیے۔ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ آپ کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ اس کے پیچھے چلیں، لیکن اگر وہ مطمئن نہ کرے تو آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کو ریموو کر دیں، ہٹا دیں، تاکہ نئے چہرے آ سکیں، نئے آئیڈیاز آ سکیں۔ اور ہمیں نوجوانوں کی یوتھ کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، اس کو جتنے چھوڑ گئے، عمران خان کو چاہیے نئے لوگوں کو، نئے نوجوانوں کو چانس دے دے، ٹکٹس دے دے۔ ہو سکتا ہے
کہ مجبوراً ہی پاکستان کی یہ جو سیاست ہے اس کا کوئی سنیریو چینج ہو جائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔